ہاں ماشاء اللہ، حتیم کا خوبصورت منظر. ماشاء اللہ تبارک. یہ ہے صفا پہاڑی سے ہم نیچے اتر رہے ہیں. آگے حجاج کرام کا بڑا رش آپ کو نظر آ رہا ہے. ماشاء اللہ ناظرین، یہ عشاء کے نماز کے فوراً کا بعد خوبصورت منظر آپ کو دکھا رہے ہیں. بالکل حرم کو دیکھیں کتنا بڑا نظام ہے، خوبصورت. حجاج کرام کی تعداد آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کتنی بڑی تعداد ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. ربیع الاول میں ویسے تعداد جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ تعداد ہو گیا. ماشاء اللہ، اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک مزید اضافہ فرمائے. جتنے حجاج کرام زیادہ ہوں گے اتنا ہی اجر اور ثواب اللہ پاک کی رحمت بڑھے گا. یہ دیکھیں خوبصورت، یہ سامنے ہے عبدالعزیز گیٹ اور یہ خوبصورت منظر. ناظرین اس کے بعد وہ حجاج کرام عبدالعزیز کا گیٹ کا رخ کرتے ہیں، عبدالعزیز میں داخل ہوتے ہیں، سیدھا مطاف میں چلے جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ لگتا ہے بحرین کے ہیں، بحرین کا سفید ماشاء اللہ لباس. اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور اسی طرح کچھ عمرہ کرنے والے حاجی صاحب ابھی نوافل میں اپنا وقت گزارے ہیں. یعنی کہ جو ہی ابھی نماز ختم ہوئی ہے تو میں نے آپ کو منظر دکھانا شروع کیا ہے. یہ ہے بار کا خوبصورت منظر 79 گیٹ. ناظرین جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گیٹ ہیں اور ان گیٹوں کے اندر آپ احرام کے باندھا ہوا ہے، آپ نے طواف کرنا ہے. تو طواف کرنے کے لیے آپ نے 79 گیٹ کا استعمال کرنا ہے یا باب عبدالعزیز. یہ سامنے جو چھوٹے چھوٹے گیٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ استعمال نہ کریں، اس سے پریشانی بنتی ہے. آگے بند ہوتے ہیں اور پھر آپ کو باہر جانا پڑے گا، پھر واپس کرتے کرتے پھر آگے پیچھے ایسے کرتے کرتے کافی آپ کا ٹائم ضائع ہوگا. اور بعض دفعہ دوست احباب ہمارے کہتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، ہمیں داخلہ نہیں مل رہا. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے جو گیٹ آپ کو نظر آئے، یعنی باب عبدالعزیز یا ملک فہد یہ سامنے نظر آئے تو اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ناظرین ہم جائیں گے اب 79 گیٹ سے ہم داخل ہوں گے. تو طواف کے لیے احرام باندھا ہوا ہے، بغیر احرام کے اندر نہیں جانے دیتے. اگر آپ نے بھی احرام باندھا ہوا ہے تو اندر جانا چاہتے ہیں بیت اللہ کے قریب، پھر 79 گیٹ یا باب عبدالعزیز گیٹ کا استعمال کریں. ناظرین جب رش کم ہوتا ہے تو چھوٹے گیٹوں میں جانے دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے، کبھی آگے کام چل رہا ہوتا ہے، بن لادن کا مسجد کا کام چلتا رہتا ہے، کبھی آگے بند ہوگا، پھر آپ پیچھے مڑیں گے، پھر جائیں گے، پھر آئیں گے. تو اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے آپ جو گیٹ استعمال کریں وہ 79 گیٹ اور باب عبدالعزیز یا صفا مروہ والے ایریے میں موجود ہیں تو باب السلام گیٹ استعمال کریں. آپ سیدھا ہی بیت اللہ کے قریب پہنچ جائیں گے. اللہم لک الحمد و لک الشکر. ناظرین آپ کو کیسے معلوم ہے کہ 79 گیٹ کہاں ہے؟ کیونکہ آپ تو پہلی دفعہ آئے ہیں تو ہم دور سے کیسے پہچانیں گے؟ جب نزدیک جائیں گے یا کوئی جانے دے گا یا نہیں جانے دے گا تو ہمیں کیسے اندازہ ہوگا یہ 79 گیٹ ہے یا یہ عبدالعزیز گیٹ ہے؟ ناظرین اس کی بہت اچھی نشانی ہے کہ آپ کو جو مینار ہیں وہ دور سے نظر آتے ہیں.
मीनार जितने भी लगे हुए हैं वो मेन गेट पर लगे हुए हैं, यानी छोटे गेटों पर मीनार नहीं है। जो बड़े गेट हैं तो उनके ऊपर मीनार लगे हुए हैं। या तो सफ़ा पर एक मीनार है, मरवा पर भी एक मीनार लगा हुआ है, और इसी तरह बाब अब्दुल्ला का जो निया हरम बना हुआ है वो सामने मीनार नज़र आए वो भी एक है। अगर दो नज़र आ रहे हैं तो देखें काम चल तो नहीं रहा। तो बाब उम्रा है वो 2 मीनार वाला गेट है, लेकिन वो बंद है, अभी काम चल रहा है। और इसी तरह बाब फतह है, 2 मीनार हैं, वहाँ भी काम चल रहा है। और इसी तरह बाब अब्दुल्ला है, उसके भी 2 मीनार हैं, वहाँ भी काम चल रहा है, बंद है। इसी तरह नाज़रीन, जब आप इंटर हों तो इसका आने और जाने का रास्ता अलग बना गया है। ये सिर्फ जाने का रास्ता है और निकलने का दूसरे साइड पे है, दूसरे साइड पे उस साइड पे जाके मैं बता रहा था 79 गेट के 2 मीनार हैं, वो सामने अगले 2 मीनार जो हैं वो बाब उम्रा हैं, वहाँ काम चल रहा है। वो निया हरम है तो वहाँ काम चल रहा है, ठीक है ना। आगे बाब अब्दुल अजीज़ के वो अगले 2 मीनार नज़र आ रहे हैं तो वो खुला हुआ है, ठीक है। 2 मीनार जहाँ नज़र आए वहीं पे आप दाखिल हो जाएं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। नाज़रीन, ये जो कंधा खुला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंधा खुला हुआ है। ये तरीक़ाकार सही नहीं है। जब आप बैतुल्लाह का तवाफ़ स्टार्ट करेंगे, कंधा को नंगा करें, इसके अलावा अपने कंधे को बंद रखें, कपड़ा ऊपर लगाएं, तो ये बेहतरीन तरीका है। जब आपका 7 चक्कर बैतुल्लाह के ख़त्म हो गए तो आप अपना कंधे को फिर दोबारा ढाँप लें, कपड़ा ऊपर रख लें। सबसे पहले हमने गेट के सामने आपने देखना है कोई सामान हमारा ज़्यादा तो नहीं है, और जूतों का भी तरतीब लगाना है। हमारे जूते जो हैं उनका क्या करना है, गेट पर जूते ना छोड़ें। ये गेट पर जूते छोड़ेंगे तो आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। अगर आपका सामान ज़्यादा है, ये जो बैग वगैरह हैं, अगर इसमें खाना वगैरह है तभी अंदर नहीं आने देंगे। ये गेट से पहले ये चीज़ें सोच लें। अगर अभी हम जाके देखेंगे, शापर देखेंगे जिसमें अपने जूते डालेंगे। शापर साइडों पर लगे होते हैं। चलते हैं, हम भी देखते हैं कि शापर आज हैं या नहीं है। अभी हमको शापर मिल गए हैं, ये सामने शापर। ये सामने शापर, माशाअल्लाह। ये सिर्फ जूते इस्तेमाल करने के लिए हैं। जूते डालेंगे, इसके बाद अगला सफ़र होगा। नाज़रीन, अगर आपके पास 7 छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका फ़ोन नंबर उनको देना है तो यहाँ मशीन लगी हुई है, सामने मशीन लगी हुई है। यहाँ से आपने छोटे छोटे बच्चों को ज़रूर ये कड़ा पहना है ताकि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। ताकि इसके ऊपर एक नाम लिखा होगा, दूसरा आपका फ़ोन नंबर लिख देंगे, फ्री में लिख देंगे, कोई पैसा वगैरह नहीं है। ये भी आपने ज़रूर लिखा के जाना है। छोटे अगर बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, तो क्योंकि बच्चों का आगे पीछे जाना फिर आपके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसलिए इससे बेहतर है कि आप छोटों बच्चों का सबसे पहले गेट के साथ ही हर वक्त मौजूद होता है। खुदा न खास्ता अगर नमाज का टाइम है, रश बढ़ रहा है, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। वरना अगर इसी वक्त है, जिस तरह ये जो इस वक्त मैं जा रहा हूँ, तो इसलिए छोटे बच्चे अगर आपके साथ हैं उनको ये कार्ड हाथों में डाल दें। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। नाज़रीन, इसी तरह ज़मज़म, ये सामने ज़मज़म भी मौजूद है। अगर आपने पीना हो तो ये भी आप पी सकते हैं। तो साइडों पर लगा हुआ ज़मज़म, माशाअल्लाह। ये देखें हुज्जाज किराम माशाअल्लाह पी रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ बोतल ना भरें और बोतल भरने नहीं देते, तो इससे बेहतर है कि आप पिएं और आगे चलें। आगे भी आपको ज़मज़म हर जगह पे मिल जाती है।
اگر آپ کو بار بار پیاس لگتا ہے تو ایک بوتل بھر لیں، وہ بھی چھوٹی ہو، اور ان سے پوچھ لیں تو وہ اچھی بات ہے کہ بھیا میں ایک بوتل لینا ہو، بھر لو، تو اجازت لیں اور پھر وہ بوتل بھر لیں۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پانی پئیں اور آگے چلیں۔ اور اگر بوتلیں بھرنی ہوں تو سائڈوں پر نل لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہیں، ایک ہی پانی ہے، زمزم ایک ہی ہو، چاہے وہ کولر میں ہو چاہے نل میں ہو، ایک ہی پانی ہے۔ ابھی ناظرین ہم جا کے اتریں گے نیچے، تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے خوبصورت منظر بیت اللہ کا، ماشاءاللہ۔ ایکسیلیٹر پہنچنے سے ہم پہلے یہ سوچیں گے تو ہمارے پاؤں میں جوتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ پہلی دفعہ چڑھ رہے ہیں تو آپ جوتا استعمال کریں، یہ دیکھیں جوتے کے ساتھ جوتا آپ کو سیفٹی دے گا، آپ کو یعنی کہ پریشانی سے بچائے گا، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حاجی آگے رک جائے تو کیونکہ یہ ایکسیلیٹر بند نہیں ہوگا، تو اس سے پہلے کہ آپ سنبھل جائیں جوتا استعمال کریں۔ اترتے ہوئے تھوڑی سی جلدی کرنی ہے، آپ نے اترنے میں تھوڑی سی جلدی کریں گے تاکہ جو پیچھے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں وہ بھی آسانی سے اتر جائیں، ماشاءاللہ۔ تھوڑی ہی لمحوں میں آپ بیت اللہ کا خوبصورت منظر دیکھیں گے، اللہ رب العزت کا گھر، ماشاءاللہ وہ سامنے نظر آ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ماشاءاللہ تبارک اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہاں ناظرین اگر دعا مانگنی ہو تو سائڈ پہ ہو جائیں، سائڈ پہ ہو کے دعا مانگیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ جو آنے والے ساتھی ہیں وہ بھی دعا مانگ سکیں، تاکہ ان کے اس راستے کو ہم تنگ نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، یہ سائڈ ہونے کی جگہ ہے، اس کے قریب آ جائیں، کھڑے ہو جائیں، تھوڑی سی دعا مانگیں، پھر آگے چلیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نعمت ہے اللہ پاک ہمیشہ اس کو قائم و دائم رکھے، اللہ پاک ہر بیماری ہر آفات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ناظرین اب ہم بیت اللہ کے قریب آ گئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے کیا کرنا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین اب ہم نے کیا کرنا ہے، بیت اللہ کے قریب آ گئے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے یہ ذہن میں بٹھانا ہے آپ نے۔ سب سے پہلے ہم آئے ہیں طواف کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے، اس کے بعد ہم صفا مروہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم طواف کریں گے، اس کے بعد ہم صفا مروہ کریں گے۔ تو صفا مروہ کا راستہ جو نظام ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو طریقہ کار ہے مطاف کا یعنی کہ طواف کا، ہم طواف کیسے کریں اور کہاں سے شروع کریں یہ بھی ذہن میں مسئلہ آتا ہے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ آئے ہوئے ہیں تو ہم نے طواف کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ ناظرین جو پہلی دفعہ آتے ہیں تو تھوڑا سا یعنی کہ ذہن میں الجھن ہوتا ہے، یہاں حاجیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ طواف کر رہے ہیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی گائیڈ نہیں ہے، ان کو کوئی طریقہ کار بتانے والا نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا ذہن میں تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی سے پوچھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر کسی سے نہ پوچھیں تو تھوڑا سا آپ کو جھجک ہوگی کہ میں اب کیا کروں، میں نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گرین لائٹ دیکھنا ہے،
اگر بیت اللہ کی طرف دیکھیں گے تو یہ جو کونے پر ڈیزائن بنا ہوا ہے اس کے رکن یمانی کہتے ہیں. اگلا کونا ہے حجر اسود کا کونا ہے. جو اگر سامنے آئیں گے تو بیت اللہ کا جو دروازہ ہے وہ دروازے کے ساتھ ہی جو کونا نظر آئے گا آپ کو وہ ہے حجر اسود کا. حجر اسود کا جو کونا ہے آپ کو نظر آئے گا تو یہاں سے ہم طواف اسٹارٹ کریں گے. اگر دیواروں پر دیکھیں وہ گرین لائٹ نظر آئے گا، وہ سامنے گرین لائٹ آپ کو نظر آئے گا. گرین لائٹ آئے گا تو یہاں سے آپ طواف اسٹارٹ کریں گے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور یہاں حجر اسود پہ ہم نے جو طواف اسٹارٹ کیا ہے نیت بھی کر سکتے ہیں آپ، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے 7 چکر طواف کرتا ہوں، 7 چکر کا، اور یا اللہ اس کو قبول فرما، میرے لیے آسان فرما. اور دعا کریں یا اللہ یہاں بے ادبی اور گستاخی اور پریشانی اور کسی بے ادبی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں. بعض دفعہ زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل آ جاتے ہیں جو ادب کے خلاف ہوتے ہیں، یا اللہ وہ بھی معاف فرما دیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت فرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. ماشاء اللہ. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. یہ ہے خوبصورت منظر رات کا. تو تقریباً آپ ٹائم دیکھ لیں، آپ کو اچھی طرح نظر آئے گا. ناظرین دیکھیں یہ کلاک ٹاور پر کیا کیا لکھا ہوتا ہے. ابھی آپ پڑھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہوگا، اس کے بعد اور بدلے گا وقنا عذاب النار. یہ دعا مکمل ہو گئی ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کلاک ٹاور پر کون سے الفاظ ہیں. یہاں بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ سے الفاظ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بیت اللہ کے سائڈ پر ہوں تو دوسرے سائڈ پر اور الفاظ ہوں گے. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یہ اس کے بعد یہ لفظ لکھا ہوتا ہے وقف الملک عبدالعزیز حرمین شریفین. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کیا آتا ہے. یہ دیکھیں اب کلمہ شریف آ گیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لکھا ہوتا ہے. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب النار۔ ناظرین یہ ہیں کلاک ٹاور کے اوپر جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کون کون سے لفظ لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہی سائڈ میں بتا رہا ہوں جو جس سائڈ پر میں کھڑا ہوں، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ میں کھڑا ہوں، بیت اللہ کو سامنے دیکھیں تو باب فتح کے ایریے پہ کھڑا ہوں، تو اس سائڈ پہ جو الفاظ ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں۔ ناظرین یہ جو انڈونیشیا کے گروپ ہے تو اکٹھے ہو کے طواف کرتے ہیں اور اکٹھے ہو کے صفا مروہ دعا اور نماز اکٹھے ہو کے پڑھتے ہیں تاکہ کوئی ساتھی ہمارا گم نہ ہو جائے۔ ناظرین ابھی صفائی کا جو وقت ہے وہ ہو چلتا ہے، تو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ صفائی والے آگے آگے جا رہے ہیں، تو صفائی کا جو خوبصورت منظر ہے وہ آپ دیکھیں گے۔ پورے جو طواف چل رہا ہے، مطاف اس کو کہتے ہیں، مطاف کو تقریباً 15-20 منٹ لگتے ہیں، مکمل ہی اس کا صفائی ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ یہ دیکھیں صفائی والے آگے آگے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اکبر وللہ الحمد۔ ارے ادھر آدمی نہیں ماما، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ ناظرین یہ جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے حتیم کا جو سلسلہ ہے، یہاں چلے گا ماشاءاللہ۔ خوبصورت منظر حتیم میں نماز ادا کرنے کا، نماز عشاء کے بعد یہ روزانہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، حتیم میں نوافل وغیرہ ادا کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت لائن ہے اور ہر ساتھی کو یہاں ماشاءاللہ جگہ مل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ آیا حاجی، آیا حاجی، آیا حاجی۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، والله خير الحافظ والله ارحم الراحمين۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة۔ تھوڑی سی ہمت کرو نا، ساتھ ساتھ چلتے جاؤ، یہ تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی، پھر تھوڑی سی ہمت کرو، آگے چلتے جاؤ۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد۔ خلينا نمشي يا حجي، خلينا نمشي احنا، تعال كده نمشي حجي 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 معنی کون سا ہے؟ ماشاءاللہ خوبصورت منظر حتیم کا، اور اس کے بعد صفائی کا خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ہی اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقه ورضا نفسه وزينة فرشه ومداد كلماته. ما شاء الله. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ما شاء اللہ تبارک اللہ. یہ سامنے ہے حجر اسود. ما شاء اللہ. یہاں ایک چکر مکمل ہو جاتا ہے. اسٹارٹ بھی یہیں ہوتا، ختم بھی ہوتا ہے یہاں چکر. ما شاء اللہ. چلتے ہیں تھوڑا سا قریب، آپ کو قریب کر کے دکھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا رب يا رب يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا الله يا الله يا رحمن یا اللہ. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے خطا اور غلطیوں کو اپنا رحمت سے دور فرما. مولا ہمارے دعاؤں قبول فرما. جو ناظرین ہمارے دوست احباب جو کمنٹ میں بار بار کہتے ہیں دعاؤں کا، مولا ان کے نیک تمنا آرزو پوری عطا فرما. جو بھائی عمرہ کے لیے دعا کراتے ہیں مولا ان کو عمرہ کی سعادت نصیب فرما. جو حج کے لیے کہتے ہیں مولا ان کو حج نصیب فرما. جو پریشانیوں کے معاملے میں پریشان ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا ہمارے دعاؤں قبول فرما، ہمارے دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. یا رب یا رب یا رب یا رب. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ. اور اسی طرح کافی بہنیں ہیں، بھائی ہیں جو دعاؤں کو کہتے ہیں. ان کو اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے مولا ان کے نیک تمنا آرزو پوری عطا فرما، ان کے جائز حاجات پوری عطا فرما. یا اللہ. اسی طرح ہماری ایک بہن ہے رخسانہ، وہ بار بار دعاؤں کو کہتی ہے مولا ان کے نیک تمنا آرزو پوری عطا فرما، ان کے نیک جائز حاجات پوری عطا فرما، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں مولا پوری عطا فرما. مولا ان کے نیک تمنا آرزو پوری عطا فرما. اسی طرح کافی ہمارے بھائی ہیں جو دعاؤں کو کہتے ہیں مولا ان کے دعاؤں قبول فرما، ادھر آنے کی توفیق عطا فرما. مولا ان کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرما. مولا ہم تیرے گھر پہ کھڑے ہیں، اس گھر سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے. مولا ہمارے دعاؤں قبول فرما. مولا ہمارے دعاؤں قبول فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. ناظرین یہ تھا خوبصورت منظر اللہ رب العزت کے گھر کے طواف کا، اور ابھی چلتے ہیں ہاتھ لگانے کا، شاید موقع مل جائے ہمیں بھی. ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. ما شاء الله تبارک اللہ. اللہ رب العزت قبول فرمائے, ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے, نیک تمنا آرزو پوری عطا فرمائے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. نساء منہن, نساء منہن, خوش نساء. عورتیں ادھر ہیں حاجی, حاجی, حاجی. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ناظرین یہ ہے خوبصورت منظر. یہ خوبصورت منظر آپ کو نظر آ رہا ہے. حتیم کا حجر اسماعیل اس کو کہتے ہیں. شروع میں آواز کھل کہہ دیا گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حتیم کا سلسلہ مغرب عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. ابھی تقریباً 11:16-17 ہے, ابھی تک چل رہا ہے. ناظرین اگر آپ ادھر ہی ہیں تو آپ آئیں اور حتیم میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں, اور یہاں آپ کو نماز ادا کرنے کی انشاءاللہ باری آ جائے گی آپ کو. ماشاءاللہ تبارک اللہ تبارک الرحمن. یا اللہ ہمارے ناظرین کو ادھر آنے کی توفیق عطا فرما. وہ حج کریں, وہ بیت اللہ کا طواف کریں, عمرہ کریں, روضہ پاک کا دیدار کریں. یا اللہ ان کو آنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاءاللہ چلتے ہیں. گرین لائٹ کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں اور خوبصورت انداز سے چلتے ہیں آگے مروہ کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. ناظرین ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اللہ رب العزت کا شکر ہر حال میں کریں, چاہے نعمت ہمیں ملے یا نہ ملے, ہم کو تھوڑا ملے یا زیادہ ملے, یعنی اپنے اندازے کے ساتھ. ہمیں تھوڑا ملے اور زیادہ ملے, ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں. اور کوئی پریشانی آ جائے اور صبر کریں, اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اتنا ہمت دے کہ میں اس پریشانی کو بڑے خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کر سکوں. میرے بھائی یہ دنیا کا جو نظام ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں ہے. ہماری زندگی 60 سال ہے, 40 سال ہے, 100 سال ہے, اور زیادہ کن زیادہ 60-70 سال کے درمیان میں ہے ہماری زندگی. بس اللہ پاک بس معاف فرمائے. ہماری زندگی مختصر ہے, یہاں جتنے بھی نعمتیں ہیں وہ ایک نہ ایک دن آہستہ آہستہ ختم ہونا ہے. کہ پہلے ہم بچے تھے, پھر جوان ہوئے, جوانی کے بعد پھر بڑھاپا, اور بڑھاپا جب آتا ہے جو نعمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ دوبارہ ختم ہونے شروع ہو جاتی ہیں. یعنی کہ وہ نظر جو آنکھیں تھیں وہ پہلے صحیح تھی, پھر آہستہ آہستہ آنکھیں ہماری کمزور ہوتی گئی, اور اسی طرح ہمارے ہاتھ صحیح کام کرتے تھے,
اب وہ ہاتھ ہمارے کانپنے لگ گئے. پہلے دماغ صحیح تھا. السلام کیا ہے؟ ٹھیک ہے خیریت ہے. شکر اللہ. بالکل. ہاں جی ہاں جی. اپنا سناؤ ٹھیک ہو خیریت ہے؟ کیسے لوگ فیملی ہے؟ یہ وہ مدینے آج وہ چلے گئے ہیں زیارت کے لیے تو اس کے بعد وہ آئیں گے انشاءاللہ. ہاں جی الحمد للہ. کیسے جا رہے ہیں؟ صحیح ہے. ہاں آج چھٹی تھا کل کو ڈیوٹی پہ آئیں گے. دعا کریں ہم آپ کے لیے آپ ہمارے لیے. اللہ پاک ہمارے دعاؤں کو قبول فرمائے. میری دن کو 10 صبح کے. ہاں جی ہاں جی. اس میں اے بھی آ گئی بی بھی آ گئی. سب 113 بجا. ہاں جی ہاں جی. نہیں ہوں گے آپ 12 گھنٹہ نہیں ہوں گے. ہاں جی ختم 8 گھنٹے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت منظر صفا پہاڑ سے نیچے اترنے کا ہے. یہ دیکھیں حجاج کرام ماشاءاللہ نیچے اتر رہے ہیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. یہ پہاڑ ہے پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة فرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ. آپ دیکھتے رہیں گے خوبصورت مناظر بیت اللہ کے اور صفا مروہ کے اور اسی طرح معلومات. آپ ہمارے ساتھ رہیں.